وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء لیقولون بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے، کس طرح فرعون جس کے پاس ہر قسم کا مال و دولت، اقتدار، دنیا جہاں کی نعمتیں تھیں، لیکن جب اللہ کی اس نے نافرمانی کی، اس نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ذلیل کر رکھا تھا دنیاوی طور پر، بڑا ظلم زیادتی کرتا تھا ان پر، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی غلبہ دیا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اللہ نے انہیں فضیلت دی، اور فرعون کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریش مکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان هؤلاء لیقولون بے شک یہ لوگ یعنی قریش مکہ البتہ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی نہیں ہے یہ مگر ہماری موت پہلی، وما نحن بمنشرین اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو بس یہی ہماری جو پہلی موت ہے، اصل میں دو موتیں ہیں، یہ پہلے ایک موت تو ہم ابھی جو زندہ ہیں، ہماری زندگیاں بھی دو ہیں اور ہماری موتیں بھی دو ہیں۔ ہماری ایک موت، ایک تو ہماری یہ زندگی ہے جس زندگی میں ہم دنیا میں جی رہے ہیں، جو بندہ بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس پہلی زندگی سے پہلے کی جو کیفیت ہے ہماری عدم والی، تو وہ آپ سمجھیے پہلی موت ہے، اور ابھی جو ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں یہ پہلی زندگی ہے، اور پھر ہم نے مرنا ہے سب نے، یہ دوسری موت ہے، اور پھر ہم نے زندہ ہونا ہے سب نے روز قیامت، میدان محشر میں اللہ نے ہمیں اکٹھا کرنا ہے، ہم سے حساب کتاب لینا ہے، وہ دوسری زندگی ہے۔ تو ہر انسان کی دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پتہ لگا ہماری یہ زندگی پہلی زندگی ہے، اور اس زندگی سے پہلے کی جو ہماری کیفیت ہے عدم کی، وہ پہلی موت کی کیفیت ہے، اور اس زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد دوسری موت ہے، اور پھر قیامت کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی وہ دوسری زندگی ہے۔ تو کفار جو ہیں یہ دنیا کی زندگی میں تو وہ جی رہے تھے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے، اور پھر اس اپنے سامنے سب کو مرتا دیکھ رہے تھے
کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، کوئی انسان بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، کسی کو جلدی موت آ جاتی ہے، کسی کو بعد میں موت آ جاتی ہے۔ اس موت کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ اس موت کے بعد جو اب دوسری زندگی ہے، دوسری زندگی کے قائل نہیں تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پہلی زندگی ہے اور اب جو ہم مریں گے وہ ہماری پہلی موت ہے، اور بس یہ ایک ہی موت ہے اور یہ ایک ہی زندگی ہے، اور بس زندگی ہے اور پھر موت ہے۔ حالانکہ پہلے موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر دوسری موت ہے، پھر دوسری زندگی ہے۔ زندگی کو موت ہی کہیں گے۔ کس زندگی کو؟ وہ زندگی نہیں ہے۔ وہ موت کون سی زندگی؟ جو پہلے ہم عدم میں تھے، ہم یعنی اس زندگی سے پہلے وہ موت کی کیفیت ہے نا، وہ موت ہے۔ یا تو آپ کہیں عدم کی جو کیفیت ہے وہ موت ہے، یا آپ کہیں کہ وہ جو ہم ایک دفعہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے ہمیں زندہ کیا، وہ جو بھی زندگی کی کیفیت تھی، وہ ہم زندہ تھے یا ہماری روحیں زندہ تھیں جب اللہ نے ہم سے وعدہ الست لیا تھا۔ تو اس کے بعد کی جو اس کے بعد پھر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اب کب کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے پیدا ہونے تک اس کو آپ موت کہہ لیں یا اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہماری موت کا وقت ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہماری پہلی زندگی ہے۔ اور پھر جب ہم مریں گے تو قبر کے اندر ہمیں دفن کیا جائے گا، یا اگر قبر ہمیں نہ بھی ملے تو جو بھی کیفیت ہو انسان کی وہ قبر کی کیفیت ہے، وہ دوسری موت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو میدان محشر میں جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، یا بعض علماء کے مطابق تیسری مرتبہ، تو پھر وہ جو زندگی ہوگی وہ دوسری زندگی ہے۔ تو ہر انسان کی دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں۔ تو اس دوسری زندگی کو کفار تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو ہم زندہ ہیں اور اب ہم جب مر جائیں گے تو اب جو موت آئے گی یہ اصل میں یہ دوسری موت ہے۔ وہ کہتے تھے بس یہی ہماری ایک موت ہے پہلی، اور بس اس کے بعد ایک تو ہم یہ زندہ ہیں، پھر اب موت آئے گی وہ پہلی موت ہے، اب اس کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، یعنی یہ جو اب ہم زندہ ہونے کے بعد اب ہم مریں گے بس یہ ہماری ایک موت ہی ہے، اور ایک دفعہ موت ہے، ایک زندگی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک موت ہے، بس یہی کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم نشر کیے جائیں گے، نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کفار مکہ یہ بات کہتے تھے، اور پرانی قومیں بھی وہ بھی اس قسم کا جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت کا انکار کرتی تھیں۔ پچھلی تمام قومیں بھی اسی عقیدے کا اظہار کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء پر جو وحی بھیجی اس میں بھی اللہ نے جگہ جگہ بعث بعد الموت کا عقیدہ جو ہے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا، ایمان بالیوم الآخر، اور اللہ نے اس کے دلائل بیان کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو وحی نازل کی قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، تو ان میں بھی اللہ نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا کہ انسان کی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے علاوہ انسان کی ایک اخروی زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور اس کے اندر پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا، پھر کوئی موت نہیں ہے، اور وہ زندگی انسان کی یا عیش و عشرت میں گزرے گی جنت میں، یا پھر وہ زندگی انسان کی اللہ کے عذاب میں گزرے گی یعنی جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دے۔ تو بلکہ وہی زندگی اصل زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، بلکہ اس زندگی کو یہ جو پہلی زندگی ہے قرآن کریم اسے دوسری زندگی کے مقابلے میں تو کھیل اور تماشا قرار دیتا ہے کہ یہ پہلی زندگی کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہماری، اس کی حیثیت آخری زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور یقیناً جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی، تو آپ سمجھیے کہ یہ در حقیقت دنیا کی زندگی کو بے مقصد ثابت کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک بات طے ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں انصاف مکمل نظر نہیں آتا،
کیوں نظر نہیں آتا؟ نعوذ باللہ یہ اللہ کی ذات پر کوئی تنقید نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے جزا کے لیے بنایا نہیں ہے، اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. بعض دہریے قسم کے لوگ، کمیونسٹ سیکولر قسم کے لوگ، وہ جو اللہ کے ہی منکر ہیں اور کسی خالق کے منکر ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی معبود ہوتا تو ہمیں اس دنیا کے اندر انصاف نظر آتا. وہ کہتے ہیں دیکھیں دنیا کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ غربت سے فاقوں سے مر رہے ہیں، تو اگر کوئی معبود ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کئی لوگ اتنا ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے قتل میں وہ ملوث ہیں، تو ان لوگوں کا ہاتھ روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی معبود ہوتا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑتا، کوئی معبود ہوتا وہ مظلوموں کی مدد کرتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے دار الجزا نہیں بنائی، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے. اور اس دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، کسی پر کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، کوئی کتنی ہی نعمتوں میں کیوں نہ زندگی گزار لے، تو یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کا گھر ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو جو اصل بدلہ ہے، سزا ہے یا انعام ہے، اصل بدلہ تو انسان کو آخرت میں ملے گا. انسان کو تھوڑا سا بدلہ دنیا میں ممکن ہے مل جائے، دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے، لیکن دنیا کا بدلہ تو وہ نہ ہونے کے برابر یا بہت تھوڑا ہوتا ہے، چاہے وہ سزا کی صورت میں ہو چاہے وہ انعام کی صورت میں ہو. اصل بدلہ تو ملنا آخرت میں. اگر آخرت کا ہی انکار کر دیا جائے تو دنیا کی زندگی بے مقصد ثابت ہو جاتی ہے. پھر نیک اور بد ایک جیسے ثابت ہوتے ہیں، نیک اور بد برابر ثابت ہوتے ہیں. تو آخرت کا انکار کرنا در حقیقت دنیا کی زندگی کو بے مقصد ثابت کرنا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے بہت بڑا کہ اللہ نے دنیا کو بے مقصد پیدا کیا. اور جب بھی آخرت کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ابھی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، میں وہاں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کروں گا. تو مشرکین جو ہیں، مشرکین مکہ پرانی قوموں کی طرح بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعث بعد الموت کا عقیدہ، ایمان بالیوم الآخر، یہ عقیدہ جگہ جگہ بیان کیا، اور یہ اسلام کے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان میں سے ایک ایمان کا رکن یہ ہے. پہلا رکن ایمان باللہ، اور پھر ایمان بالیوم الآخر، پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالقدر. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے انسان آخرت پر ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اور اللہ نے مرنے کے بعد زندگی ہے اس کے قرآن کریم میں بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں، جن دلائل میں سے اللہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ در حقیقت جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور جب ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ کون ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے؟ ادھر حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے. اللہ کہتے ہیں میں پیدا کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں پیدا کر سکتے. وہ کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. کافر کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ کہنا کہ ہم لوٹیں گے دوبارہ، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی بعید بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہم لوٹیں گے، کیسے ہم زندہ ہوں گے. کس پر اعتراض ہوا؟ اللہ پر اعتراض ہوا کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ان اعتراضات کا جواب قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی قدرتیں بیان کر کے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بڑی چیز ہے.
لوگوں کی دوبارہ تخلیق سے؟ جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے وہ لوگوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے لوگوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اللہ لوگوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور عام طور پر دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مزید قدرتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو بہرحال اللہ نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں قرآن کریم میں۔ تو یہاں اللہ نے کفار کا عقیدہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی ہماری، یہی ہماری پہلی موت ہے، اور بس یہی سب کچھ ہے، یہی زندگی، یہی موت ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم نہیں اٹھائے جانے والے، ہمیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں دلیل کے طور پر، وہ کہتے ہیں اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ان صحابہ کرام کو جو کافروں کو دعوت دیتے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کا دن ہے، اس کی دعوت دیتے، تو وہ کہتے اچھا اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اگر ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اگر انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہم بھی اپنے آباء و اجداد سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے آباء و اجداد سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہ کج بحثی ہے، یہ خلط مبحث ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایمان بالبعث، بعث بعد الموت، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہر بندہ زندہ ہو جاتا ہے فوری۔ ایمان بالبعث یا ایمان بالیوم الآخر سے مراد ہے کہ موت آ جاتی ہے اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت واقع ہو جائے گی، ہر بندہ مرتا جائے گا، جو لوگ مر گئے وہ مر گئے، اور جب قیامت واقع ہوگی تو جو باقی بچنے والے ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا، دوسرا یا تیسرا، اور پھر اس سور پھونکے جانے سے میدان محشر میں سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ میدان محشر کی بات ہے، وہ دنیا کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ہر انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہم ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ کج بحثی ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے، دنیا میں دوبارہ جو ہے وہ اپنی نئی زندگی گزارے، اور ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ دوسری دفعہ انسان زندہ ہوتا ہے، پھر تیسری دفعہ زندہ ہوتا ہے، چوتھا جنم لیتا ہے، 5واں جنم لیتا ہے۔ یہ تو اسلام تو یہ عقیدہ بیان نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ عقیدہ بیان کرتا ہے اور ہمیں جس عقیدے پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں سب زندہ ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب سب زندہ ہوں گے۔ پہلے سور سے وہ لوگ مر جائیں گے جو ابھی تک نہیں مرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جن لوگوں کی موت آ رہی ہے، آپ سمجھے ان کی تو قیامت واقع ہو رہی ہے، ان پر تو دوبارہ قیامت واقع نہیں ہونی۔ جس کی موت آ گئی آپ سمجھے اس کی قیامت آ گئی۔ کتنے لوگ مر چکے ہیں اب تک، ہمارے سامنے کتنے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ہمارے سامنے مرے ہوں گے، ان کی تو قیامت آ گئی۔ اگر ہماری زندگی میں قیامت آ گئی تو وہ قیامت سب کے لیے آ جائے گی۔ اگر ہماری زندگی میں قیامت نہیں آتی، ہم سب نے مرنا ہے۔ ہم سب جب مریں گے، جب بھی جس کی موت کا وقت آئے گا اس کی قیامت ہو جائے گی، اور جو اس طرح تبھی موت نہیں مرے گا اور قیامت آ جائے گی تو قیامت کے دن تو سب مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس زمین پہ جتنے ہیں سب فانی ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، اللہ رب العالمین باقی رہیں گے، یا جو اللہ چاہے۔ تو جب قیامت واقع ہوگی تو جو باقی بچنے والے انسان ہیں سب کو موت آ جائے گی، اب کوئی انسان بھی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر سور پھونکا جائے گا، اور اس سور پھونکنے سے جو قیامت کے دن مرے ہیں یا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو مرے ہوں گے وہ سب اکٹھے زندہ ہو جائیں گے۔
یہ ہے عقیدہ بعث بعد الموت کا. یہ کہنا کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہ تو خلط مبحث ہے، یہ تو کج بحثی ہے. تو یہ چونکہ کج بحثی کر رہے تھے کافر لوگ، تو اللہ نے پھر فرمایا، اللہ کا جواب سنیے. اللہ نے ان کو ابھی ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع. انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ نے ان کا ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا کیا یہ بہتر ہیں، یعنی قریش، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم بہتر تھی، والذین من قبلہم، یا جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہاں اللہ نے دھمکی دی ہے، میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. گویا کہ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہاں ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں ہے، ابھی دلیل کے ساتھ جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا قریش بہتر ہیں کہ یہ جو ان سے پہلے تبع کی قوم تھی. ابھی وضاحت کرتا ہوں تبع کی قوم سے کیا مراد ہے. یہ جو تبع سے پہلے تھے، تو وہ جو لوگ پرانی قومیں تھیں، جن پرانی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو کیا پرانی قومیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیا وہ بہتر تھے یا یہ بہتر تھے؟ کیا مطلب؟ یعنی جب پرانی قوموں نے بعث بعد الموت کو نہیں مانا، جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، جب یہ بعث بعد الموت کو نہیں مانیں گے اور اس قسم کی کج بحثیاں کریں گے، تو کیا اللہ انہیں چھوڑ دیں گے؟ یہ جواب ہے اللہ کی طرف سے. گویا کہ ان کی دلیل بڑی غلط ہے. وہ تو کج بحثی کر رہے ہیں، خلط مبحث کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا، کیا وہ بہتر تھے کہ یہ بہتر ہیں؟ تو یہ چونکہ ان کی کج بحثی ہے، اس لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا دھمکی کا اور سزا کا. آگے اللہ تعالیٰ دلیل بھی دیتے ہیں، دوبارہ سمجھاتے بھی ہیں. کیا یہ بہتر ہیں قریش ام قوم تبع، یا تبع کی قوم؟ تبع کی قوم سے کیا مراد ہے؟ تبع کی قوم سے مراد قوم سبا ہے. قوم سبا جس کا ذکر سورہ سبا میں موجود ہے، یمنی لوگ جو تھے، تو اس قوم کو تبع کی قوم کہتے ہیں. جس طرح فارس کے بادشاہ کو کسرا، روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جس طرح مصر کے ہر کافر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے لوگ جو تھے، ہمیری لوگ جو تھے، تو ان کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا. چین کے بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں، فارس کے بادشاہ کو کسرا، اور روم کے بادشاہ کو کیسر، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. مصر کے بادشاہ کو جو کافر ہو اسے مصر کہتے تھے، اسے فرعون کہتے تھے. اسی طرح یمنی اور یہ جو ہمیری لوگ تھے، تو ان کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، تبع. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قریش مکہ بہتر ہے کہ قوم تبع کی قوم، یعنی وہ جو ہمیری لوگ تھے، وہ جو یمنی لوگ تھے، وہ جس کا ذکر، جس کو ہم قوم سبا کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ سبا میں ہے، کیا وہ بہتر تھے کہ یہ بہتر ہیں؟ قوم سبا، کون سی قوم سبا؟ یہ وہی قوم سبا ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ سبا میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس قوم پر بڑی نعمتیں کی تھی. ہمیری لوگ، یہ یمنی لوگوں کو کہتے ہیں. تو ہمیری لوگ اس قوم کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے. یہ تبع کسی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ ہمیری جو لوگ تھے، یہ اس قبیلے کے، اس کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے. جس طرح فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے اور روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے. تو اس قوم تبع سے مراد سبا کی قوم ہے. یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ سبا میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سورہ سبا آیت نمبر 15. اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم سبا ہے ان کے گھروں میں، ان کے مسکن میں بڑی نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، باغات تھے، 2 باغ تھے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی. ہاں جی، اللہ نے اتنا رزق دیا. اللہ فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر پھر سیلاب بھیجا حرم کا. وبدلناہم بجنتیہم، ہم نے جو ان کے باغ تھے بڑے خوشنما، ان باغوں کو بدل دیا جنتین ذواتی اکل خمط، ایسے باغوں سے کہ جو بد مزہ
پھلوں والے باغ تھے۔ تو بہرحال اللہ نے اس قوم پر اپنا بہرحال اس قوم پر اللہ کی بہت نعمتیں تھیں، لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے اس قوم کو گزری ہوئی باتیں بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے اس قوم کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اسی قوم سبا کا نام قوم تبا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا قوم سبا جس کا ذکر موجود ہے سورہ سبا میں، کیا وہ قوم بہتر تھی؟ ہم نے ان کو تو ہلاک کر دیا کہ کیا یہ بہتر ہیں، یا اس قوم سبا سے پہلی قومیں بھی، والذین من قبلہم، ان سے پہلے قومیں بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، قوم لوط وغیرہ۔ تو کیا یہ قریش مکہ بہتر ہے کہ طبہ کی قوم سبا بہتر تھی، یا پرانی قومیں بہتر تھی؟ ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ کیوں ہلاک کر دیا تھا؟ اسی وجہ سے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ جب وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے تو دنیا کے اندر ہر ظلم کرتے تھے۔ اب قریش مکہ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی ہر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو یہ کیسے بچیں گے؟ یہ بھی ہلاک ہوں گے اگر یہ نہیں مانیں گے بعث بعد الموت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے دنیا کے اندر، تو جس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا اس طرح ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے، یہ بھی مجرم ہیں۔ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ یہ کوئی افضل لوگ ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہم ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو قوم طبہ کا ذکر کیا ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہاں قوم طبہ کا ذکر کیا، طبہ کا ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے باقاعدہ یہاں وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا یہ بہتر ہے یا طبہ اور اس کی قوم، طبہ کا ذکر نہیں ہے، طبہ کی قوم کا ذکر ہے۔ تو اب قوم سمود کا ذکر ہے قرآن کریم میں، قوم فرعون کا ذکر ہے۔ ہم جب مذمت کرتے ہیں تو فرعون کی قوم کی بھی مذمت کرتے ہیں، فرعون کی بھی مذمت کر دیتے ہیں۔ جب قوم عاد کی ہم مذمت کرتے ہیں تو ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، ان کے سرداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں قوم طبہ کا ذکر کیا، طبہ کی قوم۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ طبہ کی قوم غلط تھی، طبہ خود غلط نہیں تھا۔ یہ جو قوم سبا ہے جس کی طرف اشارہ ہے قوم طبہ سے، تو یہ طبہ کی قوم جو ہے وہ تو غلط تھی، اللہ کی نافرمان تھی، لیکن طبہ جو اس قوم کا جو بادشاہ تھا، اس مخصوص قوم کا جس کا ذکر سورہ سبا میں ہے، یہ بادشاہ جو ہے یہ برا نہیں تھا۔ اسی لیے بعض احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما ادری اتبع لعین ہوا ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ طبہ لانتی شخص تھا یا نہیں۔ یعنی طبہ کو ہمیں لانتی یا برا شخص سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں قوم طبہ غلط ہے، اس کو تو اللہ نے ہلاک کیا، جسے اللہ نے ہلاک کیا وہ قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن طبہ کے بارے میں ایک ہے قوم طبہ، طبہ کی قوم، اور ایک ہے خود طبہ۔ تو طبہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی غلط تھا اور وہ بھی لعین تھا، مجھے نہیں معلوم۔ وما ادری اعزیر نبی ہوا ام لا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ عزیر جن کا ذکر قرآن میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ عزیر نبی تھے کہ نبی نہیں تھے۔ تو عزیر کے علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حتمی طور پہ نبی تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی کی نبوت کے بارے میں حتمی طور پر تب ہی کہا جا سکتا ہے جب قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں صراحت ہو، جب صراحت نہیں ہے تو ہمیں بالیقین نہیں ہم کہہ سکتے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ ذوالقرنین، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی تھا کہ نبی نہیں تھا، ایک نیک شخص تھا لیکن وہ نبی تھا کہ نبی نہیں تھا، سورہ کہف میں۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں یقینی طور پہ کسی کو نبی نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح قوم طبہ کے بارے میں تو قرآن کریم میں قوم طبہ کا ذکر صرف یہاں نہیں ہے، اور بھی بعض جگہوں پر ہے، لیکن طبہ کی قوم کا ذکر ہے، طبہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو طبہ کو لعین کہنا، برا کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے یہاں قوم طبہ کی مذمت کی ہے، قوم طبہ اور جو ان سے پہلے قومیں تھیں، وہ قومیں جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ تو طبہ جو شخص ہے اس کو برا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے،
حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لا تسبوا تبعا فإنه كان قد اسلم، تبع کو برا بلا نہ کہا کرو، وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ مسلمان تھا تبع۔ نہیں آپ کے دور میں نہیں، پرانے زمانے میں حدیث یہ ہے کہ تبع کو برا نہ کہو، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں تبع کی قوم کا ذکر ہے، قرآن کریم میں تبع کا بذات خود ذکر نہیں ہے، تو تبع کو لعنت کرنا یا اس کو برا بلا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ قاعدہ ممانعت ہے حدیث میں، تبع کو برا بلا کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ میں نے بتایا تبع ایک شخص نہیں ہے، تبع حمیر قبیلہ جو سبا یمن میں جو بستا تھا، تو اس قبیلے کے ہر بادشاہ کو تبع کہتے تھے۔ تو یہ تبع جو ہے اس کو برا کہنا، تبع کی قوم تو بری تھی لیکن تبع کو برا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اسرائیلی قوم تھی قوم تبع یا اصل میں کئی تبع ہیں، یہ ایک نہیں ہے، میں نے ذکر کیا یہ حمیر قبیلے کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے، کہتے ہیں بڑے بڑے 3 تبع گزرے ہیں، ایک درمیانہ تبع ہے، ایک آخری ہے، ایک شروع کا ہے۔ جو آخری ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 60-70 سال پہلے وہ فوت ہو گیا تھا، تو ممکن ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ہو یا حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہو۔ بہرحال تو تبع یہ حمیر قبیلے کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ بھی موجود ہے، ایک حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری تبع انبیا کان ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھا یا نبی نہیں تھا۔ وما ادری ذی القرنین انبیا کان ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نبی نہیں تھا۔ وما ادری الحدود کفارات لاہلها ام لا، میں نہیں جانتا کہ جب یہ جو حدود ہیں، یہ جو حد لگتی ہے مجرم پر، تو کیا یہ گناہ کو معاف کر دیتی ہے یا نہیں کرتی، میں نہیں جانتا۔ اس حدیث میں ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ جو حد لگتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا شراب کی حد ہے یا قتل کی سزا دی جاتی ہے قصاص یا زنا کی سزا دی جاتی ہے، کیا اس سے گناہ معاف بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں تو یہ بات ہے کہ میں نہیں جانتا۔ دیگر بعض احادیث میں صراحت ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، بعض دیگر احادیث میں صراحت موجود ہے۔ ممکن ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو تو اس وقت آپ کو پتہ نہ ہو، اور پھر بعد میں آپ کو وحی سے پتہ لگا ہو، اور آپ نے بعض احادیث میں صراحت ہے کہ حدود کفارہ ہو جاتی ہیں، کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا حد کفارہ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ تبع کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ تبع شخص جو ہے یہ خود نیک تھا، یعنی حدیث میں تو یہ بھی ہے مجھے نہیں معلوم کہ نبی تھا کہ نبی نہیں تھا، یعنی نبی ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو یہ نیک شخص تھا اور یہ اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی قوم جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئی اور گمراہ ہو گئی، اور پھر اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سبا میں موجود ہے۔ تو قوم تبع کی مذمت ہے، تبع کی بذات خود مذمت نہیں کرنی چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ قوم سبا یہی ہے نا، قوم تبع کی قوم۔ اب یہ تبع جو ہے جو ان کا سردار ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کج بحثی کر رہے ہیں بعث بعد الموت کے بارے میں، تو کیا یہ بہتر ہے قریش یا تبع کی قوم بہتر ہے یا اس سے پچھلی قومیں بہتر ہیں؟ اہلکناہم، ہم نے تو ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہم کانوا مجرمین، کیوں ہلاک کیا تھا؟ کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ بھی بعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بعث بعد الموت کو نہیں مانے گا دنیا میں اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ دنیا میں اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے جب ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد میرا محاسبہ ہوگا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ نے مجھے زندگی دی، جو مال دیا، جو جوانی دی، میں نے اس کو کہاں گزارا، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ جس بندے کو حساب کا ڈر ہو تو وہی دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، پکا یقین ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، جو لوگ نہیں مانتے، جو کج بحثی کر رہے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ اب دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دلائل بیان کر رہے ہیں بعث بعد الموت کے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔
نہ آسمانوں کو ہم نے، نہ زمین کو ہم نے، نہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یعنی آسمان و زمین اور ہر چیز کو ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ یعنی یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے. اگر یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو گویا کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور یہ ساری زندگی دنیا کی کھیل تماشا رہ جاتی ہے. اگر آخرت نہ ہو تو پھر کھیل اور تماشا ہی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو بدلہ نہیں ملتا پورا. دنیا کے اندر برے سے برے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بعض دفعہ بڑے اچھے حالوں میں ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسی حالت کے اندر فوت ہو جاتے ہیں. اور دنیا کے اندر بڑا نیک شخص ہوتا ہے، وہ دنیاوی طور پر اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتی بعض دفعہ، اور بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے، اور وہ بدحالی کے اندر فوت ہو جاتا ہے. بلکہ دنیا کے اندر کیا ہے کہ نبیوں پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں اتنی آزمائش کسی پر بھی نہیں آئی. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہے. اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر نبی تو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر آزمائشوں کا شکار رہے ہیں. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے بالمقابل اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، اور انا ربکم الاعلی. اور کل والد صاحب فرما رہے تھے کہ فرعون نے لمبا عرصہ حکومت کی، اس کو سر درد بھی نہیں ہوا کتنے سال. تو اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر آخرت نہیں ہے، تو پھر تو دنیا کھیل تماشا بن جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو عرش عظیم کے رب ہیں، جو اتنے عظیم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، دنیا کے اندر ایک عام انسان فضول کام نہیں کرتا، اللہ فضول کام کریں گے؟ یہ تو اللہ پر بہت بڑا اعتراض ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون کے آخر میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ سوال کر کے اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ دنیا بے مقصد بنائے. فتعال اللہ الملک الحق، جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بہت بلند ہے اس بات سے. جب بھی اللہ لفظ بلند استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، تعالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ عام طور پر کسی نقص، کسی خامی کے مقابلے میں اللہ اپنے لیے لفظ تعالی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اکثر جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی عما یشرکون کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. شرک اللہ کی تنقیص ہے، اللہ کی توہین ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ آخرت نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کی توہین ہے. یہ اللہ پر الزام ہے کہ اللہ نے دنیا بے مقصد بنا دی ہے. تو اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ہم نے دنیا عبث بنائی ہے اور تم نے اللہ کی طرف نہیں لوٹنا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو حقیقی بادشاہ ہیں وہ بہت بلند ہیں اس نقص سے کہ اللہ دنیا بنا دیں اور آخرت نہ بنائیں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، وہ تو عرش کریم کا رب ہے، معزز عرش کا رب ہے. معزز عرش کا رب جو ہے وہ دنیا بے مقصد بنا دے، آخرت نہ بنائے. اور بعض آیات میں تو اللہ فرماتے ہیں سورہ صاد میں، سورہ صاد آیت نمبر 27، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں باطل نہیں بنائی. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. کون سا گمان کافروں کا ہے؟ کہ یہ دنیا باطل بنائی ہے اللہ نے. یعنی دنیا باطل کب بنتی؟ جب آخرت نہ ہو. یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافروں کے لیے ویل ہے آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح؟ یہ منطقی نتیجہ ہے آخرت کو نہ ماننے کا. اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو گویا کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک اور بد برابر ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو نیک کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ نہیں مل رہا، بد کو اس کی برائی کا پوری سزا نہیں مل رہی دنیا کے اندر. کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اللہ پر الزام نہیں ہے، اس لیے نہیں مل رہی اللہ نے دنیا کو دارالجزا بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو وہ آخرت کو بنایا ہے. اگر آخرت کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو پھر دنیا میں نیک بد برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت اللہ پر اعتراض ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے بہت بڑی، اللہ نے آگ رکھی ہے جو آخرت نہیں مانتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں در حقیقت کافروں کے اس اعتراض کا. کافر کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہے ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ کہتے ہیں یہ کج بحثی ہے، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں، اب جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ.
مقصد کے ساتھ، ایک مقصد ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ منکر ہیں. اور اللہ معاف کرے جو جانتے ہیں وہ بھی بھولے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. منہ سے کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، اور اللہ معاف کرے. صرف روزے کو جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، باقی کسی گناہ کو نہیں دیکھ رہا. روزے کو جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. روزے رکھنے والے کتنے ہیں؟ روزے رکھنے والے بھی تھوڑے ہی ہیں. بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو، یعنی زمین و آسمان کو، مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. اکثر لوگ نہیں جانتے وہ مقصد کیا ہے. وہ مقصد اگلی آیت میں ہے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. اللہ فرماتے ہیں بے شک فیصلے کا دن ان کے لیے میقات ہے، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے مقررہ وعدہ ہے فیصلے کا دن. اس میں در حقیقت جواب ہے کفار کے اس اعتراض کا. کفار نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو یوم الفصل کا وعدہ کر رکھا ہے، میں نے تو دنیا کا وعدہ ہی نہیں کیا. دنیا تو یوم الفصل نہیں ہے، یوم الفصل میقات ہے سب کا، دنیا نہیں ہے یوم الفصل. دنیا میں اللہ نے زندہ نہیں کرنا، اگرچہ میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی زندہ کر کے دکھایا. اپنا قدرت کا نمونہ اللہ نے دنیا میں کئی دفعہ زندہ کر کے دکھایا. میقاتہم ان کا مقررہ وعدہ. میقات کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک میقات سے مراد ہوتا ہے کہ زمانی وقت، اور ایک اس سے مراد ہوتی ہے جگہ. میقات سے مراد، میقات ایک وقت کا ہوتا ہے، ایک میقات ہوتا ہے جگہ کا. تو یہ جس طرح حج کے لیے، عمرہ کے لیے میقات ہے نا، وہ میقات ہیں مکانی، وہ مکانی میقات ہیں جگہ کے مطابق، کہ جی جو مدینہ کے رستے سے آئے گا اس کے لیے میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جو عراق کے رستے سے آئے گا اس کے لیے ذات عرق ہے، جو فلاں سے آئے گا وہ کون سے میقات ہیں؟ مکانی میقات ہیں. میقات کا مطلب مقرر جگہ یا مقرر وقت. میقات ایک مکانی ہوتا ہے. یہ جو حج عمرے کے لیے میقات ہیں یہ مکانی میقات ہیں، اور ایک میقات وقت مقررہ زمانی ہوتا ہے. تو یہاں زمانی میقات مراد ہے. مقررہ وعدہ، فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وعدہ ہے. اسم مکان بھی ہے. تو بعض دفعہ اس سے مراد مکان ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس سے مراد زمان ہوتا ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے وہ لوگوں کے لیے وقت مقررہ ہے، اور حج کے لیے. یہاں میقات سے مراد زمانی میقات ہے. کبھی کبھی میقات سے مراد زمانی میقات ہوتا ہے، وقت مقررہ وقت، اور کبھی کبھی اس سے مراد جگہ مقررہ ہوتی ہے. جیسے یہ جو حج عمرے کے میقات ہیں یہ مکانی میقات ہیں، اور یہاں جو میقات ہے یہ زمانی میقات کے بارے میں ہے کہ فیصلے کا دن وقت مقررہ ہے ان سب کے لیے. یہ کہتے ہیں دنیا میں ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو فیصلے کے دن زندہ کرنا ہے، اور پھر ہم صرف زندہ نہیں کریں گے، پھر وہاں ہم حساب کتاب بھی لیں گے. اور پھر گویا کہ یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ دنیا اور آخر آسمان و زمین اللہ نے بے مقصد نہیں بنائے، اللہ نے مقصد کے ساتھ بنایا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ فیصلے کا دن اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے. اب اس فیصلے کے دن پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اس جواب کی تیاری دنیا میں ہم نے کرنی ہے. کیسے تیاری کرنی ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے. اللہ کے احکامات کیسے آتے ہیں ہمارے سامنے؟ اللہ کے رسولوں کے ذریعے. اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے وحی قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو وہ لاتے ہیں. ہم نے اس وحی پر اگر عمل کریں گے تو قیامت کے دن، فیصلے کے دن ہمیں جزا ملے گی، جنت ملے گی. اگر ہم اس وحی کا انکار کر دیں گے تو ہمیں فیصلے کے دن، ہمیں میقات کے دن ہمیں جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں گے والعیاذ باللہ. تو ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن یعنی میدان محشر جو فیصلے کا دن ہے، آخرت، وہ وعدہ مقررہ ہے ان سب کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.